الرجیم۔ اس کے نیچے عنوان ہے حصہ ثانی سورت۔ پہلے حصے والے مضامین کو دہرایا گیا اور یہ بشارت نمبر 1 ہے۔ البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ کریم ایمان والوں سے۔ اذ یبایعونک سبب رضا، کیوں راضی ہوا؟ جب بیعت کر رہے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحت شجرہ درخت کے نیچے۔ لقد کوفیوں کے نزدیک لقد سے پہلے قسم محذوف ہوتی ہے۔ میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں، البتہ تحقیق راضی ہوگی اللہ ایمان والوں سے۔ عبارت یوں نہیں ہے لقد رضی اللہ عن الذین یبایعونک، اللہ ان سے راضی ہو گیا جو بیعت کر رہے تھے۔ عبارت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اس انداز میں اشارہ کر دیا کہ جتنی بیعت کرنے والے تھے سارے کے سارے ایماندار تھے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ صلح حدیبیہ کے اندر جو شریک تھے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ سارے جنتی ہیں۔ ان بیعت کرنے والوں کے ایمان کا گواہ اللہ ہے۔ تحت شجرہ، یہاں پر ایک جملہ عجیب عرض کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ ایک درخت وہ ہے جو حضرت آدم اور اماں حوا کے جنت سے نکلنے کا سبب بن گیا، لا تقربا ھذہ شجرہ۔ اور ایک درخت وہ ہے جو صحابہ کرام کی جنت میں داخل ہونے کا سبب بن گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، پس معلوم کیا اللہ نے، جان لیا، ما فی قلوبہم، ما پر لکھنا ہے اخلاص، صدق نیت۔ پس معلوم کر لیا اللہ نے اس اخلاص کو جو ان کے دلوں میں تھا، وہ مخلص تھے، ان کی نیت سچی تھی۔ فانزل السکینۃ علیہم، اب رضیہ پر لکھنا ہے 1، المومنین 2، علم ما فی قلوبہم اخلاص کا ہونا 3، راضی ہو گیا 1، وہ مومن تھے یہ بہت بڑا شرف ہے 2، اور ان میں اخلاص تھا 3۔ فانزل السکینۃ علیہم 4۔ اب فانزل السکینہ کا عنوان ہے ثمرہ اخلاص۔ اخلاص کا نتیجہ کیا نکلا؟ پر اتارا اللہ کریم نے اطمینان قلب علیہم، ان پر۔ السکینہ پر لکھنا ہے فیض غیبی اور تشجیع علی القتال، فیض غیبی اور تشجیع علی القتال۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مکہ والوں سے لڑائی کرنے پر تیار ہو گئے۔ یہ السکینہ کا ایک جملہ حاشیے پر بھی لکھنا ہے، اہل مکہ سے لڑائی کرنے پر تیار ہو گئے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، حالانکہ کل عرض کیا تھا آپ کو کہ ان کے ہاتھ آئی تھی صحابہ کرام کے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، مغانم کا عطف ہے فتحًا قریبا پر، اصابہم فتحًا قریبا، اصابہم مغانم کثیرا، اور عطا کی اللہ کریم نے ان کو غنیمتیں ہے۔ قبیلہ بنو غطفان، ایدی الناس کے نیچے قبیلہ بنو غطفان۔ اب میں یہ ساری باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ فَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، هَٰذِهِ کے نیچے آپ نے پتہ نہیں غنیمتیں لکھا ہے کہ نہیں، خیبر کی غنائم خیبر۔ پر خیبر کی طرف جا رہے تھے، ان غدار یہودیوں کو سزا دینا مقصد تھا، تو قبیلہ بنو غطفان یہ اہل خیبر کے حلیفوں میں سے تھا۔ حلیف بھئی تمہارا دشمن ہمارا دشمن، تمہارا دوست ہمارا دوست، اگر تم پر کسی نے حملہ کیا ہم تمہارا تعاون کریں گے۔
جب قبیلہ بنو غطفان والوں کو پتہ چلا کہ مسلمان تو خیبر والوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو قبیلہ بنو غطفان والے بہت بڑا لشکر لے کر خیبر والوں کی امداد کے لیے روانہ ہو گئے۔ اللہ کریم نے راستے میں ان قبیلہ بنو غطفان والوں کے دلوں میں ڈر اور رعب ڈال دیا۔ آپس میں کہنے لگے ہم تو خیبر والوں کی امداد کے لیے چل پڑے ہیں، ہمارے پیچھے تو بیوی بچے رہ گئے، مرد تو کوئی ہے نہیں، سارے نکل پڑے ہیں۔ اگر مسلمانوں نے پیچھے سے ہمارے علاقے پر حملہ کر دیا پھر کیا ہوگا؟ چھوڑو بھائی، اپنا علاقہ بچاؤ، اپنے بیوی بچے بچاؤ۔ تو راستے میں واپس مڑ گئے، یہ اسی کا اشارہ ہے۔ روک دیا اللہ کریم نے لوگوں کے ہاتھوں کو، مرعوب کر کے اللہ کریم نے ان کی ہمت ختم کرا دی، وہ واپس ہو گئے۔ تو ایدی الناس میں اسی قبیلہ بنو غطفان کا اشارہ ہے۔ اللہ کریم نے روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، قبیلہ بنو غطفان والوں کو اللہ کریم نے مرعوب کر کے ان کی ہمت ہی ختم کرا دی، وہ واپس ہو گئے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ہو وہ نشانی ایمانداروں کے لیے، باقی واقعات کے سچے ہونے کی۔ نیچے جملہ لکھنا ہے آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ کے اوپر نیچے باقی واقعات کے سچے ہونے کی۔ اب علماء کے لیے میں جملہ عرض کرتا ہوں، یہ جو وَلِتَكُونَ میں واو ہے یہ عطفہ ہے، اور اس کا جو معطوف علیہ ہے وہ مقدر ہے۔ اب سامنے بالکل لِتَكُونَ کے اوپر لکھیں، نیچے لکھیں، ساتھ لکھیں، لیکن بہت دور نہیں لکھنا، ایسا نہ ہو کہ معطوف علیہ مل ہی نہ سکے۔ لِتَغْتَنِمُوا ہو غنیمت سے، لِتَغْتَنِمُوا ہو وَتَشْكُرُوا ہو، لِتَغْتَنِمُوا ہو وَتَشْكُرُوا ہو وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یوں عبارت تھی۔ وَكَفَىٰ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اب میں معطوف علیہ والا معنی کروں گا، اس کو غور سے سننا ہے۔ روک دیا اللہ کریم نے لوگوں کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، قبیلہ بنو غطفان کو اللہ کریم نے مرعوب کر دیا، لِتَغْتَنِمُوا ہو، تاکہ تم غنیمتیں حاصل کرو، تاکہ تم غنیمتیں حاصل کرو، خیبر پر حملہ، غنیمتیں حاصل، وَتَشْكُرُوا، اور شکر کرو تم اس اللہ کریم کا، وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ہو جائے نشانی ایمانداروں کے لیے، یہ نشانی بن جائے کہ آئندہ بھی اللہ کریم جو تمہیں وعدے دے رہا ہے وہ بھی سچے ہوں گے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور چلائے رکھے اللہ کریم تم کو تاکہ سیدھے راستے پر۔ اب یہ جو میں نے دو لفظ عرض کی ہیں، وَلِتَكُونَ کے نیچے فائدہ علمیہ اعتقادیہ، اس کا کیا مطلب ہے سامنے لکھیں، تاکہ یقین بڑھ جائے، تاکہ یقین بڑھ جائے کہ خیبر کی طرح آئندہ بھی اللہ فتوحات دے گا، خیبر کی طرح آئندہ بھی اللہ فتوحات دے گا۔ یہ ہے فائدہ علمیہ اعتقادیہ۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، لام اس کے ساتھ بھی لگے گی، لِيَهْدِيَ، اور تاکہ چلائے رکھے تم کو اللہ صراط مستقیم پر، چلائے نہ چلائے رکھے، تم تو چل رہے ہو صراط مستقیم پر۔ اب یہ فائدہ اخلاقیہ ہے، عملیہ ہے۔ اس کے سامنے جملہ، جس طرح اب توکل کر کے چل پڑے ہو، جس طرح اب توکل کر کے چل پڑے ہو اور فتح مل گئی، آئندہ بھی توکل والا مزاج بن جائے۔
وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا، یہ انعام نمبر 3. اور دوسری فتوحات بھی اللہ دے گا. میں نے لکھوا دیا فارس اور روم والی. لم تقدروا علیہا، نہیں قادر ہوئے تم اب تک علیہا، ان دوسریوں پر ابھی تک تم قادر نہیں ہوئے، وہ بھی اللہ کریم تمہیں دے گا. اس کے نیچے لکھنا ہے علیہا، لم تقدروا علیہا. مثلا حنین، اللہ حنین والی بھی دے گا، فتح بھی اور غنیمتیں بھی. قد احاط اللہ بہا، تاکہ گھیرا کر رکھا ہے اللہ کریم نے بہا، ان کا. وہ غنیمتیں اللہ کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہیں. اس کی کیا تخصیص ہے، اور ہے اللہ کریم ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا. اللہ اور بھی غنیمتیں تمہیں دے گا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر لڑائی کرتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. الَّذِينَ كَفَرُوا کے نیچے اہل مکہ، اگر اہل مکہ لڑائی کرتے بھی صحیح. لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، البتہ پھیر جاتے پیٹھیں، ان کو شکست ہوتی. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ پاتے وہ مکہ والے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار، ان کا کوئی مددگار اور حمایتی نہ ہوتا. یہ تو لڑائی ہوئی نہیں، ورنہ شکست مکے والوں کو ہونی تھی. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، طریقہ ہے اللہ کا، دستور ہے اللہ کا. یہ اللہ کی عادت کا بیان ہو رہا ہے. اوپر لکھ لیں کفار کے لیے اللہ کا یہ طریقہ ہے. قد خلت من قبل، جو تحقیق گزر چکا اس سے پہلے. نیچے لکھ لیں غلبہ آل حق کو ہوتا ہے. یہ اللہ کریم کا طریقہ ہے. غلبہ آل حق کو ہوتا ہے جب مقابلہ ہوتے اہل باطل اور آل حق کا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کے طریقے کے لیے تبدیلاً، کوئی تبدیلی. لن تجد کے نیچے جملہ کسی شخص کی طرف سے. میں نے مثال بھی عام احباب کو سنائی تھی. پارلیمنٹ جو قانون پاس کرے ہم تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن پارلیمنٹ خود تبدیل کرنا چاہے اس کو تو قدرت ہے، ان کو تو اختیار ملا ہوا ہے. اللہ کی عادت میں کوئی بندہ تبدیلی نہیں کر سکتا. اللہ خود تبدیل کرنا چاہے تو اللہ قادر ہے. یہ الفاظ ہم نے کیوں لکھوائے؟ مانا یہ منکرین حدیث کے خلاف ایک بہت بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا. یہ تو اللہ کی عادت ہے کہ میاں بیوی کا جوڑا ملتا ہے تو اولاد پیدا ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو سکتے؟ یہ تو اللہ کی عادت کے خلاف ہے. اللہ کی عادت کو تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ہم نے کہا کوئی انسان تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ خود تبدیل کرنا چاہے تو قادر ہے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، ذکر انعام. اب ایک اور جملہ بھی ہے، سامنے لکھ لیں. اللہ کا طریقہ کیا تھا یہ ذرا پہلے مجھے بتا دیں اگر آپ جاگ رہے ہیں. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کا یہ طریقہ ہے، عادت ہے جو پہلے گزر چکی ہے. غلبہ کس کو ملا کرتا ہے؟ آل حق کو. لیکن کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ باطل والے غالب آ گئے. پھر یہ تو اللہ کے طریقے میں کیسے تبدیلی آ گئی ہے؟ سامنے جملہ لکھیں. اگر آل حق مغلوب ہو جائیں تو یہ ظاہراً مغلوبیت ہے، حقیقتاً نہیں. اس میں بھی کئی حکمتیں ہوا کرتی ہیں. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، یہ اسی حدیبیہ والے واقعے کا اشارہ ہے. اور وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو عنکم تم سے. ایدیہم اہل مکہ،
وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو روک دیا انہم ان سے، نہ مکے والے تمہیں قتل کر سکے نہ تم ان کو قتل کر سکے۔ کہاں پر؟ بے بطن مکہ تھا، مکہ کی سرحد میں، یہ سرحد تھی مکہ کی، میں نے کل عرض کیا تھا حدیبیہ بالکل حدود حرم کے اوپر ہے یہ جگہ۔ من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے اظفرا یہ کہ قابو دے چکا تھا اللہ تم کو، علیہم ان پر، اللہ قابو تو دے چکا تھا، اگر تم لڑائی کرتے تمہیں فتح مل جاتی، لیکن اللہ نے مکہ والوں کے ہاتھوں کو روکا، تمہارے ہاتھوں کو بھی روکا، آپس میں لڑائی نہیں ہونے دی۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور ہے اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ شکوہ آ گیا، اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے۔ اب ہم الذین اس کے نیچے عنوان مقتضیات قتال، مقتضیات قتال، لڑائی ہو جانی چاہیے تھی، تقاضا کرنے والی چیزیں موجود تھیں کہ لڑائی ہو جاتی، کیوں؟ ہم الذین کفروا وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، کفروا پر ایک، وصدوکم اور روکا تم کو عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، نیچے لکھیں پورا حرم، صرف مسجد حرام نہ مراد پورا حرم ہے۔ والہادی اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکا، قربانی کا جانور، والہادی معکوفاً درا حالے کہ وہ روکا ہوا ہے، قربانی کا جانور بھی روکا ہوا ہے، والہادی یہ ذوالحال ہے، معکوفاً اس سے حال ہے، درا حالے کہ قربانی کا جانور روکا ہوا ہے، کس بات سے؟ یبلغ محلہ یہ کہ پہنچے وہ اپنے ٹھکانے پر، انہوں نے قربانی کے جانوروں کو بھی آگے نہیں جانے دیا۔ یہ ان یبلغ محلہ یہ الہدا سے بدل الاجتمال ہے، روکا کس بات سے روکا؟ یعنی ان یبلغ محلہ یہ کہ پہنچے وہ قربانی کا جانور، ہادی محلہ اپنے ٹھکانے پر۔ ویسے انہوں نے کفر کیا تھا، تمہیں حرم سے روکا تھا، جانوروں کو روکا، تو لڑائی تو ہو جانی چاہیے تھی، میں اللہ نے نہیں ہونے دی۔ ولولا رجال مؤمنون اس کے نیچے لکھنا ہے مانع قتال، اللہ نے لڑائی کیوں نہیں ہونے دی؟ رکاوٹیں موجود تھیں، کون سی؟ ولولا رجال مؤمنون اگر نہ ہوتے کچھ مرد ایماندار، یہ رجال موصوف، مومنون صفت، ونساء مؤمنات اور عورتیں مؤمنات ایماندار، اگر مکہ میں ایماندار مرد نہ ہوتے، ایماندار عورتیں نہ ہوتی، لم تعلموہم نہیں جانتے تم ان کو، کچھ خفیہ مسلمان مرد اور خفیہ مسلمان عورتیں بھی رہتی تھیں، تمہیں ان کا پتہ نہیں تھا، اگر میں اللہ لڑائی ہونے دیتا بے خبری میں تم ان کو قتل کر بیٹھتے، پھر تمہیں بڑی تکلیف ہوتی جب بعد میں پتہ چلتا بھئی یہ تو مسلمان ہمارے ہاتھوں سے مارے گئے ہیں۔ تو لڑائی نہ ہونے میں ایک حکمت یہ بھی تھی وہ مسلمان بے خبری میں تمہارے ہاتھوں سے نہ مارے جائیں۔ لم تعلموہم نہیں جانتے تم ان مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو جو خفیہ طور پر مکے میں ایمان قبول کر کے رہتے تھے، ان تطعوہم یہ لم تعلمو بھی صفات ہے، ان تطعوہم یہ کہ روند ڈالتے تم ان کو، تم ان کو روند ڈالتے، روندنا سمجھ نہیں آ رہا، کچل ڈالتے تم ان کو، یہ خطرہ تھا، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَرَّةٌ پس پہنچتی تم کو ان مومنوں کی طرف سے مرتن تکلیف، بغیر علم بغیر علم کے، بے خبری کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے تمہیں پھر بعد میں پریشان ہونا پڑتا، او ہو یہ تو مومن ہمارے ہاتھوں سے مارے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک جملہ چھوٹا سا سامنے لکھنا ہے،
اہل ایمان کی موجودگی قتال میں رکاوٹ نہ تھی، ان کا مارا جانا رکاوٹ تھا۔ اس جملے پر علماء کرام نے غور کیا۔ کیسے کیا؟ وہ موجود تھے اس لیے اللہ نے لڑائی نہیں ہونے دی نا، موجود ہوتے خیر کوئی نہیں، وہ مارے جاتے، ان کو قتل سے بچانے کے لیے اللہ نے لڑائی نہیں ہونے دی۔ ان کا موجود ہونا یہ رکاوٹ نہیں تھی، بے خبری میں ان کا مارا جانا یہ رکاوٹ تھی۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اب یہ جو بغیر علم ہے نا، یہ جار مجرور متعلق ہے انت تعوہم کے، تم کچل ڈالتے ان کو بغیر علم، بغیر علم کے، نیچے لکھے بے خبری، بے خبری میں تم ان کو راند ڈالتے، کچل ڈالتے۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، ہونا یہ علت ہے، ایک عبارت مقدر ہے اس کی، چھوٹا چھوٹا علماء لکھ لیں۔ ترکنا العذاب، ترکنا ہم نے چھوڑ دیا، ترکنا العذاب ہم نے عذاب کو چھوڑ دیا، ہم نے مکہ کے مشرکوں کو عذاب نہیں دیا، ہم نے جنگ روک دی تاکہ مشرکین کو ایمان کی توفیق مل جائے، عذاب سے وہ بچ جائیں، اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں۔ عبارت کیا محذوف ہے؟ ترکنا العذاب، ہم نے عذاب کو چھوڑ دیا، جنگ روک دی تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، مکے والے آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ لِيُدْخِلَ متعلق ہے ترکنا العذاب کے، ہم نے کیوں جنگ روکی؟ تاکہ داخل کرے اللہ کریم اپنی رحمت میں من یشاء، جس کو اللہ خود چاہے، ان کی جان بچی، تمہارا دین بچا۔ لکھیں جی اوپر، فی رحمتہ، ان کی جان بچی، تمہارا دین بچا۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما۔ لو تزیلوا یہ اعادہ بود عہد ہے، لولا سے ایک کلام شروع کی مولانا رجال مومنون، علماء غور کرے نحوی، رجال مومنون یہ لولا کی شرط تھی، اور لعذبنا الذین یہ لولا کی جزا ہے۔ اگر ایماندار مرد نہ ہوتے، ایماندار عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے تھے، لعذبنا الذین کفروا، ہم ضرور عذاب دیتے کافروں کو، وہ جو موجود تھے وہ کچلے جاتے۔ اب لو تزیلوا یہ اعادہ بود عہد ہے، لولا سے کلام شروع کی، ابھی جزا نہیں آئی تھی، درمیان میں اور باتیں آ گئیں، تو جزا بیان کرنے سے پہلے پھر اسی مضمون کو دہرا دینا، اس کو کہتے ہیں اعادہ بود عہد۔ آپ کہیں گے وہاں تو لولا تھا اور یہاں لو تزیلوا آ گیا ہے، یہ کیسے اعادہ بود عہد ہے؟ سامنے لکھ لیں، لو کی جگہ لو، لولا، لو کی جگہ لو، اور لا کی جگہ تزیلوا لایا گیا، لو کی جگہ لو، اور لا، لو لا، لا کی جگہ تزیلوا لایا گیا۔ یہ لو تزیلوا اسی کی تعبیر بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ لو کی جگہ لو، لا کی جگہ تزیلوا، تزیلوا اسی کی تعبیر بیان کر رہا ہے۔ اذ جعل الذین کفروا، اب یہ اذ جعل یہ متعلق ہے لعذبنا کے، ان کو عذاب تو دینا چاہیے تھا، جب وہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھنے دیتے تھے، رسول اللہ بھی نہیں لکھنے دیتے تھے، عذاب تو دینا چاہیے تھا، لیکن حکمت تھی نا میری،
اس جعل الذین کفروا مقتضی قتال، ان سے لڑائی ہو جانی چاہیے تھی، یہ تقاضا کرنے والی چیز موجود تھی۔ اس جعل الذین کفروا، جب بنا لیا کافروں نے، فی قلوبہم الحمیہ، اپنے دلوں میں الحمیہ تعصب، الحمیہ تعصب، تعصب بنا لیا۔ تعصب بھی کون سا، غرور بھی کون سا، غیرت بھی کون سی، جو بھی معنی کریں، تعصب، غرور، غیرت۔ حمیت الجاہلیہ، تعصب جاہلیت والا، جاہلیت والا تعصب ان کافروں نے بنا لیا۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، بھئی بسمک اللہم لکھو، الرحمن الرحیم مٹا دو، اور رسول اللہ مٹا دو، اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھو، یہ اسی کا اشارہ ہے۔ جب وہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے دیتے تھے، رسول اللہ کے الفاظ نہیں لکھنے دیتے تھے، تو لڑائی تو ہو جاتی۔ کمال ہے، اتنے بڑے دشمن، لیکن فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، بس اتارا اللہ کریم نے اطمینان قلب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم نے پیغمبر کو مشتعل نہیں ہونے دیا، مومنوں کو مشتعل نہیں ہونے دیا، اطمینان قلب اتارا مومنوں پر۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، سبحان اللہ، اور چمٹائے رکھا صحابہ کرام کے ساتھ کلمۃ التقویٰ، تقوی والا کلمہ، تقوی والا کلمہ چمٹائے رکھا ان صحابہ پر۔ کلمۃ التقویٰ، اس کے نیچے دو لفظ لکھنے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا لکھنا ہے جنگ نہ کرنا، جنگ نہ کرنا۔ تم نے اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، بس اسی کلمے پر پکے رہو۔ میں اللہ کریم نے اسی کلمے پر ان کو پکا رکھا، جیسے اللہ کا حکم ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، بس صلح کر کے واپس چلنا ہے۔ الزمہم کلمۃ التقویٰ، اور قائم رکھا ان کو، چمٹائے رکھا ان کے ساتھ تقوی والا کلمہ، یعنی جنگ نہیں کرنی اب، جیسے اللہ رسول کا حکم ہے اس پر چلنا ہے تم نے۔ لا الہ الا اللہ پر قائم رکھ، لا الہ الا اللہ کہہ کر انہوں نے اقرار کیا تھا ہم اللہ رسول کی اطاعت کریں گے۔ اب اللہ رسول کی اطاعت یہ تھی کہ جنگ نہیں کرنی، بس ہٹ جاؤ۔ وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور تھے وہ صحابہ کرام لائق بِهَا، اس تقوی والے کلمے کے ساتھ، وہ تقوی والے کلمے کے لائق بھی تھے۔ وَأَهْلَهَا، اور ڈھکتا بھی انہاں علیہ، سجدہ بھی ان کے ساتھ تھا، اہل بھی تھے اس کے۔ اب یہ چادر ہے، اب چادر میاں صاحب کس کو دوں؟ اب لالا یہ چادر آپ کو دے رہا ہوں، حوصلہ، بیٹھے رہو میرے بات، اٹھو نہیں، چادر دے دی۔ چلو میں نے اس کو لالے کو حقدار سمجھ کر چادر دے دی، ٹھیک ہے جی۔ لالا تو اڑنے لگا تھا نا، بھائی دے رہا ہے، واہ بھائی واہ۔ مولوی صاحب دریا میں ڈوب رہے تھے، بچاؤ بچاؤ خدا کے، بچاؤ 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 بچاؤ۔ ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب ہاتھ دو، بھائی میں پکڑ کر نکالوں، ہاتھ نہیں دے رہے۔ تو انہوں نے کہا یہ نہ کہو مولوی صاحب کو ہاتھ دو، ہاتھ میرا لو۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ہاتھ دو نا، ہاتھ لو۔ لالا تیار تھی گئے۔ اچھا، میں نے لالے کو سارے دوستوں کو دیکھا، بھئی کون حقدار ہے؟ حق کا بہا، لالا حقدار ہے۔ میں نے کہا چادر لے لو۔ لالے نے چادر لے لی، اہلا چادر باندھ دی۔ یہ اس کے ساتھ سجدی بھی نہیں ہے، واہ بھائی واہ۔ باندھ تو لی چاچے نے، لالے نے، لیکن سجدی، واہ بھائی واہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی بڑی ہے، کیا کریں؟
تقوی والے کلبے کے اہل تو تھے صحابہ. آگے مولانا لفظ بڑے عجیب ہیں. اب ٹوپی بڑی ہے، چھوٹی ہوتی نا پھر پاتا. چاچے نے چادر لپیٹی تھی، وہ ذہن میں ہے نا بھی بات. اب پتہ نہیں سجی بھی ہے کہ نہیں، ٹوپی بڑی ہے. میاں صاحب حوصلہ کرو. ہاں ماشاءاللہ سج گئی ہے بھائی، یہ خوبصورت بھی لگتی ہے میرے ساتھ. ہاں لالے نے کیسے کی تھی؟ لالے کو میں نے حقدار سمجھ کر چادر دے دی تو لالا چادر لے لو، یہ بھی تیار بیٹھا تھا، لے لی تو یہ لالا نے ایسے کر لی، اس کے ساتھ سجتی ہے. واہ بھائی واہ. فرمایا راز ہے مولانا، راز ہے. فرمایا کانو حق، اس تقوی والے کلمے کے صحابہ حقدار بھی تھے، اعلیٰ سجدہ بھی ان کے ساتھ تھا. پنجابی میں کہتے ہیں ڈھگدا انا نہ لئی، مزہ بھی ان کے ساتھ کرتا تھا نا تقوی والا کلمہ. آؤ جی. وَقَانَ اللَّهُ اعلیٰ کے معنی کی نامی ہے ڈھگدا انا نہ لئی. اب پنجابی سمجھنے والے ساتھی تو مجھے بتائیں نا، پنجابی میں ہم حقدار تو وہ تھے تقوی والے کلمے کے، اہلہا ڈھگدا انا نہ لئی. کلات والے دوست بلوچستان، سجدہ کلمہ ان کے ساتھ تھا، باقی بھی تھے لیکن سجدہ ان کے ساتھ تھا. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ کریم ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا. آ جاؤ جی. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ، جواب شبہ. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. کل عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اب واپس جا رہے ہیں. خواب تو دیکھا تھا کہ ہم عمرہ ادا کر رہے ہیں، کوئی سر منڈوا رہا ہے، کوئی بال چھوٹے کرا رہا ہے، قربانی، اب خالی واپس جا رہے ہیں. تو پیغمبر کا خواب تو سچا نہ ہوا. بخاری شریف میں لفظ ہے رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی اللہ کی وحی ہوتے ہیں. یہ کیسے خواب غلط ہو گیا؟ اللہ نے جواب دیا، اللہ کے بندو، خواب نبی نے سچا دیکھا ہے، میں نے سچا خواب دکھا ہے. خواب میں یہ تو نہیں تھا کہ اس سال عمرہ کرنا ہے، یہ بات تو نہیں دکھائی تھی. اوہو. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، البتہ تحقیق سچا دکھایا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. الرؤیا خواب، بالحق واقعہ کے مطابق. حق کا معنی واقعہ کے مطابق. منا الزمہم کلمۃ التقوی، اور بالحق کے دو الفاظ لکھا دوں، ذرا پہلے آپ سن لیں جملہ. اللہ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا، بالحق کو چھپا دیں انگلی کے ساتھ، میں نے بھی چھپا دیا ہے. اب آپ نے مجھے بتانا ہے ذہن حاضر کر کے، اللہ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا. بات سمجھ آ گئی؟ جب سادہ کا میں بات سمجھ آ گئی یہ خواب سچا تھا، آگے بالحق کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات تو سچی اللہ نے دکھائی ہے، خواب سچا تھا. بالحق تو یہ معاذ اللہ، اللہ نے فالتو کلام کی ہے. نیچے لکھیں تاکید برائے اہتمام، تاکید برائے، ورنہ سادہ کا سے تو بات سمجھ آ رہی تھی کہ سچا ہے. کلمۃ التقوی کا ایک جملہ آپ کو لکھوا دوں، اللہ نے تقوی والے کلمے پر قائم رکھا. اس کا جملہ لکھ لیں. انہوں نے کلمہ پڑھ کر وعدہ کیا تھا کہ اللہ و رسول کی اطاعت کریں گے. اب اطاعت یہ تھی کہ جوش ختم کر کے واپس چلے جائیں. اسی اطاعت پر اللہ نے قائم رکھا.
کیا مطلب ہے تقوی والے کلمے پر قائم رکھنے کا؟ مولانا آپ پڑھ ہی نہیں رہے. میں نے کلمۃ التقویٰ کے نیچے 2 جملے آپ کو لکھوا دی، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا جنگ نہ کرنا. اب جو حاشیہ لکھوایا، کلمہ پڑھ کر صحابہ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ رسول کی اب اطاعت کیا تھی کہ واپس چلے جائیں چپ کر کے. جوش تو بڑا تھا، اللہ نے اسی اطاعت پر قائم رکھا. خواب سچا دکھایا اللہ نے بالحق، واقعہ کے مطابق لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، ضرور بھی ضرور تم داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. اللہ کو بھی شک ہے، انشاءاللہ جو کہا اللہ کو بھی شک ہے. اللہ نے چاہا تو، یہ تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کو تو کوئی شک نہیں ہے. اس پر لکھیں تاکید، انشاءاللہ تاکید، لا تعلیق. یہ ایک کام کو معلق کرنا، کسی کے ساتھ لٹکانا، یہ مراد نہیں ہے، یہ تاکید کے لیے ہے. اگر اللہ نے چاہا، اللہ چاہے گا. آمنین محلقین رؤوسکم مقصرین، آمنین بے خوف ہونے والے ہوگے. نیچے لفظ لکھنا ہے ورنہ بہت بڑا اشکال ہے. آمنین کے نیچے وقت دخول، جب تم داخل ہوگے تو بے خوف ہونے والے ہوگے. محلقین رؤوسکم، کوئی منڈوانے والے ہوں گے اپنے سروں کو. ومقصرین، اور کتروانے والے ہوں گے، چھوٹے بال کرانے والے ہوں گے. لا تخافون، تم خوف خطرہ نہیں کرو گے. مولانا لا تخافون کا جملہ داخل ہونے کے بعد نکلنے تک، داخل ہونے کے بعد نکلنے تک، یہ لفظ نہیں لکھیں گے اشکال حل نہیں ہوگا. اب اشکال یہ ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا تم داخل ہوگے، امن والے ہوگے، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو خطرہ نہ ہونا یہ تو آمنین سے بھی سمجھا جا رہا تھا. آگے لا تخافون کے لفظ زائد اللہ نے کیوں فرما دیے؟ آمنین تم داخل ہوگے، کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا، امن ہوگا، پھر لا تخافون کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مولانا اسی اشکال کے جواب کے لیے یہ لفظ ہیں. جب داخل ہوگے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا، اور داخل ہونے کے بعد نکلنے تک جتنے بھی دن رہو گے تم حرم میں، نکلنے تک بھی تمہیں خطرہ نہیں ہوگا. داخل ہوتے وقت خطرہ بھی نہیں ہوگا، اور جتنے تک رہو گے تم حرم شریف کے اندر، نکلنے تک کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا. الگ الگ ہیں باتیں. فعلم ما لم تعلموا، فعلم اس پر لکھیں شبہ. اس سال تعبیر پوری کیوں نہ ہوئی؟ اس سال تعبیر پوری کیوں نہ ہوئی؟ فرمایا میں اللہ کو پتہ ہے، میں حکمتیں جانتا ہوں. فعلم ما لم تعلموا، پس معلوم کر لی اللہ کریم نے وہ چیز جو تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، خیبر کی فتح سے جو تمہیں سامان حاصل ہونا تھا اور غنیمتیں حاصل ہونی تھیں، سامان ملنا تھا، یہ تمہیں اللہ کو پتہ تھا، تمہیں کیا پتہ تھا؟ فعلم ما لم تعلموا، پس اللہ نے معلوم کر لی وہ بات جو تم نہیں جانتے. اس عالم ما لم تعلموا کا جملہ مثلا خیبر کی فتح سے قوت اور سامان میں اضافہ ہو جائے، مثلا خیبر کی فتح سے قوت اور سامان میں اضافہ ہو جائے، اس بات کا پتہ اللہ کو تھا، تم تو نہیں جانتے تھے اس صلح کے وقت. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، پس کر دی اللہ کریم نے پہلے اس کے، من دون ذلک کا معنی پہلے اس کے،
تعبیر واقع ہونے سے پہلے، مانا اس کے نیچے جملہ لکھنا ہے، تعبیر واقع ہونے سے پہلے، اللہ نے تعبیر واقع ہونے سے پہلے کر دی فتحً قریبا، فتح فوری، قریباً فوری، نیچے فتح خیبر لکھ لیں، خیبر۔ زلفوں والے سرکار کون کون سے ہیں ہمارے سبق میں؟ زلفوں والی سرکاریں، حضرت ہاتھ کھڑا کر، دیکھ میں اس طرف رہا ہوں تو بات حضرت سے کروں، زلفوں والے، او صبر کریں، ہاتھ کھڑا کریں جی، زلفوں والی سرکار۔ ایسے نہیں کرنا، اوپر کرنا ہے، 1 2 3 4 5 6 7، چھوٹا ہاتھ کیا ہوا ہے خطیب صاحب نے، حاشیہ لکھوانا ہے، ہاتھ کھڑے کریں گے زلفوں والے تو حاشیہ لکھاؤں۔ اب تو ہاتھ بہت ہاتھ نکل آئے بھائی، حاشیے کا لالچ ہے نا، لکھو مولانا میاں صاحب، تو اب تو ہاتھ کھڑا نہیں کیتا، لکھو جی۔ عرب میں بال رکھنا لازم سمجھا جاتا تھا، اگرچہ ان میں تقصیر بھی تھی، تقصیر مقصرین، بال چھوٹے کرانا، لیکن سر منڈوانا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن سر منڈوانا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بال کم کراتے تھے، ہلکے چھوٹے کتروا لیے، لیکن بال رکھنا نا یہ لازمی سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے تحلیق کو پہلے ذکر کیا، محلقین، اس لیے تحلیق کو پہلے ذکر کیا کہ اللہ کے گھر میں آؤ تو انانیت چھوڑ کر آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ تو انانیت چھوڑ کے آؤ، لالے دیوالی وڈن، اچھا چھوٹے تقصیر ہے۔ مولانا زلفوں والی سرکار، انانیت چھوڑنی پڑے گی، ہاں جب حج کرو عمرہ کرو سر منڈوانا پڑے گا، بال ہلکے کرانے پڑیں گے، اتنے سارے کرا لیے ہو گیا جی، تقصیر ہو گئی، واہ بھائی واہ، انانیت چھوڑنی پڑے گی، انانیت چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ سبحان اللہ، اب شبہ کا جواب دے دیا، اس کے بعد ترغیب الی اتباع الرسول، ترغیب الی اتباع الرسول، سبحان اللہ، اور مسئلہ توحید کا ذکر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول بالہدی، ہدایت کے ساتھ، نیچے لکھ لیں یعنی قرآن، قرآن دے کر بھیجا، قرآن سبب ہدایت ہے، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، لیظہرہ، کیوں بھیجا، حکمت ارسال، تاکہ غالب کرے اس دین کو تمام دینوں پر، تاکہ غالب کرے اس دین کو تمام دینوں پر، تاکہ غالب کرے اس دین کو تمام دینوں پر۔ مولانا نیچے جملہ لکھ لیں، یوں دے رہا ہوں، غلبہ حکومت، ورنہ غلبہ دلائل تو ہر دین حق کو حاصل ہے۔ اس غلبے سے کیا مراد ہے؟ غلبہ دلائل کا غلبہ تو دین کو حاصل ہے ہی ہے، پھر غالب کرنے کا کیا معنی؟ دلائل کے ساتھ تو اسلام تمام دینوں پر غالب ہے، پھر اللہ غالب کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس غلبے سے مراد غلبہ حکومت ہے،
ورنہ کون سا غلبہ مراد ہے؟ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی اللہ کریم گواہی دینے والا۔ اس کا جملہ ہے لیکن بتا سکتا ہوں، لکھوا نہیں سکتا، آپ میں جب ذوق ہی نہیں ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، مٹھی بھر کیسے غالب آئیں گے؟ اللہ کہتے ہیں لِیُظْہِرَہُ، میں نے دین کو غالب کرنا ہے۔ سوال، مٹھی بھر کیسے غالب آئیں گے؟ فرمایا وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی اللہ گواہی دینے والا، میں اللہ کی گواہی مان لو، اللہ دین غالب کرے گا، مٹھی بھر ہونے کی تعداد نہ دیکھو۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سبحان اللہ، یہاں جو فرمایا ارسل رسولہ، رسول بھیجا، اب محمد الرسول اللہ تعیین رسول، تعیین رسول، کون سا رسول بھیجا اس کو معین کر دیا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ ہے دعویٰ، اس پر لکھیں دعویٰ، والذین معہ، اس پر لکھیں دلیل۔ آگے ساری دلیلیں چل رہی ہیں، بس جملہ عرض کرتا ہوں۔ سہیل ابن عمر نے کہا رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی تو نہیں مٹانا چاہتے، میں نہیں مٹاؤں گا، آپ نے مجھے دکھاؤ، آپ کو سنایا تھا کل، یہ آپ تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ حضرت یہ لفظ ہیں، اچھا آپ نے مٹا دیے۔ اللہ نے فرمایا مشرکین مٹوا رہے ہیں رسول اللہ کے الفاظ، میں اللہ قرآن میں نازل کر دوں گا، ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں مٹا سکے گا۔ والذین معہ، اب دلائل نبوت لکھیں حاشیے پر۔ دلائل نبوت، نبوت کی کتنی دلیلیں ہیں؟ نمبر 1 معجزات نبویہ، جلدی کریں جی، معجزات نبویہ۔ نمبر 2 پیشین گویاں۔ نمبر 3 تعلیمات و خصائل نبویہ۔ نمبر 4 کمالات صحابہ۔ نبوت کی کتنی دلیلیں ہیں قرآن میں؟ نمبر 1 معجزات، سچے نبی ہونے کی دلیل۔ نمبر 2 پیشین گویاں۔ آپ کو سورت روم ذہن میں ہے؟ نہیں ہے؟ کیا ذہن میں ہے؟ اللہ نے پیشین گوئی کی تھی 3 سے لے کر 9 سالوں میں مسلمان غالب آ جائیں گے۔ صدیق اکبر نے شرط لگائی تھی اونٹوں والی، بات گزر چکے، یہ واقعی سچی ثابت ہوئی وہ تو یہ۔ اور نمبر 3 تعلیمات، خصائل، عادات، یہ نبی کے سچے ہونے کی دلیل ہوتی ہیں، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اور نمبر 4 کمالات صحابہ، یہ بھی نبوت کی دلیل ہے۔ میرے محبوب کی صداقت دیکھنی ہو، میرے محبوب کے شاگردوں کو دیکھ لو۔ اب یہ والذین معہ میں چوتھی دلیل بیان کی گئی ہے، کمالات صحابہ۔ والذین معہ، اور نا یہ دلیل کون سی دی گئی اس مقام پر نبی کے سچے ہونے کی؟ کمالات صحابہ۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو عام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور معہ کا جملہ عموماً سارے، خصوصاً حدیبیہ والے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے مراد ہیں حدیبیہ والے، اور باقی مفسرین فرماتے ہیں سارے صحابہ مراد ہیں، سارے صحابہ جو حدیبیہ میں آئے تھے یا نہ آ سکے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سامنے حاشیہ لکھیں، پھر یہی حاشیہ آیتوں میں فٹ کریں گے۔ اصلاح کے 2 شعبے، جلدی قلم چلائیں مولانا، انتظار نہیں کروں گا۔ اصلاح کے 2 شعبے۔ نمبر 1 معاملہ بالخلق، مخلوق، معاملہ بالخلق۔ اس میں 2 قوتیں کام کرتی ہیں۔
نمبر 1 قوت غضبانیہ، غضب سے وہاں غصہ کرے جہاں شریعت حکم دے، وہاں غصہ کرے جہاں شریعت حکم دے۔ نمبر 2، اچھا اس کے آگے لکھ لیں، آپ کو یاد نہیں رہے گا، اشداء علی الکفار۔ نمبر 2 قوت شہوانیہ، محبت مراد ہے، وہاں محبت کرے جہاں شریعت حکم دے۔ اس کے آگے لکھیں رحماء بینہم۔ نمبر 2 لکھیں جی، یہ تو تھا نا معاملہ بالخلق، میں نے لکھوا دیا، اب لکھیں نمبر 2 معاملہ بالخالق، معاملہ بالخالق، تراہم رکعا سجدا۔ یہ اب میں عرض کرتا ہوں، آپ حاشیے کو دیکھیں، اصلاح کے 2 شعبے ہیں، ایک ہوتا ہے معاملہ مخلوق کے ساتھ، دوسرا ہوتا ہے معاملہ خالق کے ساتھ۔ جو مخلوق کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس میں 2 قوتیں کام کرتی ہیں، قوت غضبانیہ، جہاں شریعت حکم دے وہاں غصہ کرے، اور قوت شہوانیہ، محبت والی، جہاں شریعت حکم دے وہاں محبت کرے۔ اور ان کا خالق کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ تراہم رکعا سجدا۔ اب اس کو فٹ کرتے ہیں، والذین معه شداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں سخت ہیں کافروں پر، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ یہ ہے معاملہ بالخلق لیکن قوت غضبانیہ۔ رحماء بینہم، رحم دل ہے آپس میں، یہ بھی ہے معاملہ بالخلق لیکن قوت شہوانیہ۔ تراہم رکعا سجدا، یہ آ گیا معاملہ بالخالق، اللہ سے ان کا کیا معاملہ ہے، دیکھتا ہے تو ان کو اشداء ایک صفت تھی، رحماء دوسری ہے، ترا تیسری ہے، دیکھتا ہے تو ان کو رکعا حالے کے کبھی رکوع کرنے والے، یہ ہم ضمیر سے حال ہے، تراہم دیکھتے ہیں آپ ان کو حالے کے رکوع کرنے والے کبھی، سجداً سجدہ کرنے والے کبھی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس کے نیچے لکھیں کمال اخلاص، کمال اخلاص، عبادت کیوں کرتے ہیں، رکوع سجدہ چاہتے ہیں فضل اللہ کریم کی طرف سے، ورضوانا، اور رضا، رضا چاہتے ہیں، قرب چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیماہم فی، یہ معاملہ بالخلق بھی آ گیا، معاملہ بالخالق بھی آ گیا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سبحان اللہ۔ سیماہم، سیماہم، یہ چوتھی صفت آ گئی، نشانات ان کے، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں ہیں، من اثر السجود، من کا معنی بوجہ، بوجہ سجدے کے نشانات کے، سجدے کے نشانات کی وجہ سے ان کے چہروں میں علامات ہیں، چہروں میں علامات ہیں۔ وہاں اس کے نیچے لکھنا ہے علامات قرب و محبوبیت، علامات قرب و محبوبیت۔ مراد چہرے کی نورانیت، ماتھے والا محراب مراد نہیں ہے، ہاں محراب بن گیا ماتھے پر، مراد چہرے کی نورانیت ہے، بندہ کالا کیوں نہ ہو چہرے پر نور ہوگا، کثرت عبادت کی وجہ سے، اخلاص۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا اس سے مراد ماتھے کا محراب ہے، کیا مراد ہے، چہرے کی نورانیت مراد ہے۔ اور من کا معنی بوجہ لکھا نا، بوجہ نشانات سجدوں کے، ذالک مثلہم، سبحان اللہ۔ اب میں اس کے 3 انداز آپ کو لکھوا دیتا ہوں، پھر میں آیتوں میں اس کو حل کروں گا۔ لکھیں جی، ذالک مثلہم کا جملہ نمبر 1،
التورات پر کلام ختم. جلدی کلام چلائیں، جلدی مہربانی کریں. التورات پر کلام ختم. اور مثلہم کی خبر کزرع. نمبر 2 الانجیل پر کلام ختم. اور ذالک کا اشارہ اوصاف بالا کی طرف. اور کزرع مستقل جملہ. نمبر 3 ذالک سے اشارہ آئندہ تمثیل کی طرف. اب ذرا انگلیاں تیار رکھیں، ہم نے فٹ کرنا اس کو. پہلا قول آپ کو لکھوایا التورات پر کلام ختم. یہ التورات پر کلام ختم. اب مولانا مہربانی کریں، انگلی ذرا تکلیف کریں، مثلہم فی الانجیل کو چھپائیں. مثلہم فی الانجیل اور آگے جو آیت ہے نا اس کو چھپائیں. انگلی رکھی آپ دوستوں نے. میں پہلا قول حل کرتا ہوں جو آپ کے ساتھ ہیں. نظر لگائیں آیت کی طرف سارے احباب، مہربانی کریں. والذین معام رسول ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، رکوع سجدے میں نظر آتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، ان کے چہروں میں نورانیت ہے. ذالک مثل فی التوراۃ، یہ جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں پیچھے، یہ ان کی شان تھی تورات میں. نہیں سمجھے دوست؟ کون سی شان تھی ان کی تورات میں؟ مجھے نہ دیکھیں مولانا، آیت کو دیکھیں اور زبان کے ساتھ جواب دیجئے نا. میں ایسے تو آگے نہیں چلوں گا. کون سی شان ان کی تورات میں تھی؟ جی یہ جو پیچھے بیان کیا ہے، کیا بیان کیا ہے؟ اشدہ رحما تراہم رکا، یہ ان کی شان. ماسل کا معنی کیا شان. یہ شان ان کی کہاں تھی؟ تورات میں. اور اب خیال کریں مہربانی، ذالک مثل فی التورات کو چھپائیں. ابھی وہ پہلا قول چل رہا ہے تورات پر کلام ختم. مثلہم فی الانجیل، اور ان کی شان انجیل میں کزرع کھیتی کی طرح ہے. پہلا قول حل ہو گیا مولانا. اب کیا حل کریں گے آپ مجھے بتائیں. ذالک مثل فی التورات کا کیا مطلب ہے؟ پہلا قول حل کر رہا ہوں. یہ ان کی شان کہاں تھی؟ کون سی شان؟ یہ جو پیچھے ادھرے. اور مثلہم فی الانجیل، اور ان صحابہ کی شان انجیل میں کیسے ہے؟ کزرع اخرجا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب دوسرا قول، آیت حاشیے کو دیکھیں. الانجیل پر کلام ختم. اب الانجیل پر کلام ختم. اب ذرا غور کریں، ذرا کزرع کو انگلی سے چھپائیں نا، مہربانی کریں، قلم سے انگلی سے چھپائیں. میں نے چھپا دیا. آپ کے ساتھی کافروں پر سخت، آپس میں رحم دل، رکوع سجدہ کرنے والے، اللہ کا فضل و رضا چاہنے والے، چہروں پر نورانیت. یہ ان کی شان تورات میں تھی، یہی ان کی شان انجیل میں تھی. کون سی شان؟ یہ جو پیچھے گزری ہے. اور آگے کزرع اخرجا ہم کزرع، ہم یہ الگ مستقل جملہ ہے. بس یہ دو باتیں حل ہو گئیں. اب میں تیسرا کرتا ہوں خیال. سبحان اللہ. تیسرا قول، کافروں پر سخت، آپس میں رحم دل، رکوع سجدے کرنے والے، رکوع سجدے کرنے والے، اللہ کا فضل چاہنے والے، ان کے چہروں میں نورانیت. بس اب من اثر سجود، اس کو انگلی سے چھپائیں، اس کو انگلی سے چھپائیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثل فی الانجیل، یہ شان ان کی تورات میں، ان کی شان انجیل میں کزرع کھیتی والی تھی. اب
ذالک سے اشارہ جو ہے آئندہ مثال کی طرف ہوگا. 3 انداز آپ کو عرض کر دیے. کزرعین مثل کھیتی کے، ہم کزرعین وہ صحابہ مثل کھیتی کے ہیں، اخرج شطہ جس نے نکالی سوئی اپنی. جب پہلے پہلے گندم کا دانہ ہم زمین میں ڈالتے ہیں تو بالکل ایک سوئی کی طرح باریک ایک کوپل سی نکل آتی ہے، بالکل وہ ایک تیلا تنکا سا نکل آتا ہے، ہوا کے ساتھ ہلتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں اخرج شطہ. وہ کھیتی کی طرح ہے، اخرجا نکالی کھیتی نے، شطہ سوئی اپنی، زمین سے سوئی نکلے اور تنکا سا نکل آیا ہے، ہل رہا ہے ہوا کے ساتھ. فآزرہ سبحان اللہ، فآزرہ بس مضبوط کر دیتی ہے کھیتی اس سوئی کو، مضبوط کر دیتی ہے کھیتی اس سوئی کو، پھر سخت ہو جاتی ہے وہ سوئی، وہ تنکا گندم کا ایک سخت قسم کا بن گیا. فاستغلظ پس موٹا ہو جاتا ہے، فاستوى علی سوقہ پس کھڑا ہو جاتے اپنی نال پر. اب بالکل بوٹا نکل آیا، اب مضبوط ہو گیا، اب پرواہ نہیں، کسی قسم کا کوئی فکر اب نہیں رہا. یوجب الزراع خوش کرتا ہے کاشتکاروں کو، لہلا رہی ہے زمین، سٹے بن گئے ہیں گندم کے جی سبز رنگ کے. لیغیظ بہم الکفار سبحان اللہ، لیغیظ بہم الکفار. ہونا لیغیظ یہ لام عاقبت ہے، لام عاقبت ہے. اب عبارت لکھنی ہے اوپر لیغیظ پر، فعل اللہ، فعل اللہ ذالک اللہ نے یہ کام کیا، اللہ نے یہ کام کیا. کیوں کیا؟ لیغیظ بہم الکفار تاکہ دل جلائے ان کے ذریعے کافروں کے، تاکہ دل جلائے ان کے ذریعے کافروں کے. سبحان اللہ تاکہ دل جلائے ان کے ذریعے کافروں کے. صحابہ اتنی ترقی کیوں کر گئے؟ انجام یہ نکلے گا. فعل اللہ ذالک اللہ کریم نے یہ کام اس لیے کیا ہے، لیغیظ بہم الکفار تاکہ دل جلائے. نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا تاکہ دل جلائے، غصہ دلائے ان کی وجہ سے کافروں کو. کافر جلتے بھنتے رہیں گے صحابہ کرام کی ترقی دیکھ کر. وعد اللہ الذین آمنوا سبحان اللہ وعدہ کیا اللہ کریم نے، وعدہ کیا اللہ کریم نے الذین آمنوا ان سے جو ایمان لے آئے، بشارت اخروی، وعملوا الصالحات اور عمل کرتے رہے نیک. کس بات کا وعدہ کیا؟ منہم مولانا منہم 4 قول لکھنے ہیں، جا کر بیٹھیے گا. وعدہ کہ اللہ نے ان سے جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے، منہم ان میں سے. معلوم ہوتا ہے سارے صحابہ ایمان والے نہیں تھے، سارے اچھے عمال کرنے والے نہیں. ان میں سے جو مومن ہیں، ان میں سے جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے مغفرت بخشش کا، دفع ضرر اور بہت بڑے اجر کا، جلب نفع. سارے مومن نہیں تھے، سارے نیک جو ان میں سے ہیں نا، ان سے اللہ نے وعدہ. 100 ہیں، 100 میں سے جو 10 ہیں ان سے اللہ نے وعدہ نہیں. یہ کیا ہے؟ ہونا سامنے لکھیں. نمبر 1 من بیانیہ، نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور ہے جس میں تابعین بھی تھے. یہ من بازیا تابعین کو نکالنے کے لیے ہے.
اور مراد صحابہ ہیں۔ نمبر 3، منافقین کو نکالنے کے لیے۔ نمبر 4، من مؤکدہ، تاکید والا۔ اب میں چاروں معنی فٹ کرتا ہوں، معنی پر غور کریں۔ وعدہ کہ اللہ نے ان سے جو ایمان عمل کرتے رہے نے، منہم یعنی انہی سے، یعنی انہی سے وعدہ ہے بھائی، من بیانیہ، یا آپ کے بعد صحابہ کا دور ہے، صحابہ کے دور میں تابعین بھی تھے، فرمایا ان سے وعدہ کیا ہے۔ یہ جو ان میں سے ہے نا، یعنی جو صحابہ ہیں ان سے ہے، تابعین سے یہ وعدہ نہیں ہے۔ اور نمبر 4، منہم کہہ کر منافقین کو خارج کر دیا، منافقوں سے یہ وعدہ نہیں ہے، مخلص مومن اور اعمال صالح کرنے والوں سے ہے، یا من تاکید کے لیے ہے۔ وعدہ کی اللہ نے ان سے جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نیک، منہم پکی بات ہے، پکی انہی سے وعدہ ہے، مغفرت اور بہت بڑے اجر کا۔ لالا قرآن پاک نے میں یوں مولانا لکھیں کزارعین اخرجا، اس کے اوپر لکھنا ہے دور نمبر 1، اخرج شتہ اوپر، از بیست تا ہجرت، از بیست تا ہجرت، فآزرہ دور نمبر 2، از ہجرت وفات نبوی، فاستغلظا دور نمبر 3، خلافت شیخین، فاستوى علی سوقہ دور نمبر 4، خلافت عثمانیہ۔ مولانا کتنے دوروں کا اشارہ ہو گیا؟ 4 کا۔ اب پہلا دور پڑھے تو صحیح، پہلا دور کون سا؟ جملہ عرض کیا کزارعین اخرج شتہ، ہم کزارعین، وہ صحابہ مثل کھیتی کے ہیں، اخرج شتہ جس نے نکالی سوئی اپنی۔ یہ اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، ہجرت تک 13 سال وہ سوئی نکلی تھی، ابتدا تھی، بڑے ظلم ہو رہے تھے، بڑے خطرات تھے۔ پھر نمبر 2، فآزرہ، بس مضبوط کر دیا اس کھیتی نے اس سوئی کو، مضبوط ہو گئی سوئی۔ یہ دوسرا دور کا اشارہ ہے، ہجرت سے لے کر وفات نبوی تک مدینے کے 10 سال، اب مضبوطی آ گئی تھی۔ پھر فاستغلظا، سبحان اللہ، فاستغلظا، بس اور زیادہ مضبوط ہو گئی، موٹی ہو گئی۔ یہ اشارہ ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر کی خلافت کا، بڑی مضبوطی میں۔ پھر فاستوى علی سوقہ، اشارہ حضرت عثمان کی خلافت کا، کھڑی ہوئے اپنی ناؤں، ہزارہ مربع میل تک مسلمانوں کی سلطنت پھیل گئی۔ آ جاؤ مولانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اس کے حاشیے لکھ لیں، پھر میں سورت کا ربط خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ یا ایہا الذین، یہ 7 قانون آئیں گے، نمبر سامنے لکھے، یا ایہا الذین آمنوا، قانون نمبر 1، امیر کی مخالفت نہ کرو، جلدی کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا، امیر کی بے ادبی نہ کرو، دوسرا قانون، امیر کی
بے ادبی نہ کرو۔ آگے آ جائیں جی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، نمبر 3 قانون، بلا تحقیق کسی بات پر عمل نہ کرو۔ نیچے آ جائیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جماعتی اراکین کی آپس میں لڑائی یا اختلاف ہو تو صلح کرا دیا کرو۔ آگے آ جائیں جی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم، نمبر 5 جماعتی ساتھی کی بے عزتی اور توہین مت کرو۔ نیچے آ جائیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، 6 قانون، آپس میں بدگمانی اور غیبت اور جاسوسی سے بچو۔ آگے آ جائیں گے، یا ایھا الناس، 7واں قانون، جو زیادہ متقی ہو اس سے امیر مقرر کرو۔ تمام اراکین برابر ہیں، عہدے لینے کے لیے جھگڑے مت کرو۔ سورت کا دعویٰ لکھ لیں جی، دعویٰ اصلاح المعاشرہ و آداب للتنظیم۔ اسمی ربط میں نے لکھا، سورت پچھلی کا نام تھا الفتح، اس کا نام ہے الحجرات۔ خیال کرنا فتح کے بعد امیر کی بے ادبی سے بچنا، ایسا نہ ہو کہ حجرات کے باہر کھڑے ہو کر اس کو آوازیں دینا شروع کر دو۔ مانوی ربط، ورنہ سامنے لکھ لیں مانوی ربط۔ سورت الفتح میں اعلان فتح کے بعد مسلمانوں کو منظم اور متفق رکھنے کے لیے ذکر آداب، سورت کا خلاصہ یہ ہے، 2 حصے ہیں سورت کے۔ پہلے حصے میں پیغمبر کے لیے آداب کا ذکر، مسلمانوں کو باہمی معاشرت کے آداب کی تعلیم، اور دوسرے حصے میں دیہاتیوں پر شکوہ، بیان توحید علی سبیل ترقی۔ سورت محمد میں فرمایا تھا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سورت فتح میں تھا تو سبحوہ، اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو، اس کا شریک نہ بناؤ، عالم الغیب وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ سورت حجرات کے آخر میں آئے گا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض۔ امتیازات تو میں نے 15 لکھے ہیں، میں آپ کو نمونہ سنا دیتا ہوں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مومنوں کو اللہ نے فرمایا، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ نبی کی بے ادبی کرو گے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا۔ کوئی فاسق خبر لے کر آئے تحقیق کرو، 2 مومنوں میں لڑائی ہو جائے تو صلح کراؤ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، یہ زیادہ عزت والا ہے۔
सूरत का दावा सुनाएं। व आदाब लितनज़ीम, मानवी रब्त क्या है? सूरत फतह में ऐलान फतह था। इस सूरत में मुसलमानों को मुत्तफिक और मुत्तहिद रखने के लिए उसूल बयान किए गए हैं, 7 उसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कानून नंबर 1, ए वो ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू, न पेश कदमी करो, न आगे बढ़ो अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत न करो, न कौलन न फेलन। ला तुक़द्दिमू के नीचे कौलन व फेलन, बात में भी, काम में भी, अमल में भी अल्लाह उसके रसूल से आगे न बढ़ो। एक काम अल्लाह ने नहीं कहा, रसूल ने नहीं कहा, तुम करना शुरू कर दो, ये तो अल्लाह रसूल से आगे बढ़ना है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह करीम से डरते रहो। इसके नीचे नुस्ख़ा अमल, यकीनन अल्लाह करीम सुनने वाला जानने वाला है। इन्नल्लाह का जुमला नुस्ख़ा तक़वा, अल्लाह से डरोगे, इस कानून पर अमल होगा। अल्लाह का डर कैसे पैदा होगा? जब ये अकीदा रखोगे सुनने जानने वाला अल्लाह है, अल्लाह मेरी हर बात सुन रहा है, हर अमल जान रहा है, हर काम जान रहा है। पहले कानून का खुलासा, अमीर की मुखालफत न करो। दूसरा कानून, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अमीर की बेअदबी न करो। ए ईमान वालो, न बुलंद करो अपनी आवाज़ों को फौका सौतिन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से। वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़। मेरी तरफ देखें, एक कबीला आया बनु तमीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से जब वापस जाने लगे तो आपने उनका अमीर मुकर्रर करना था। अभी आपने मशवरा पूछा नहीं, आपने देखा ही नहीं मेरी तरफ, आप क्या समझेंगे? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल पड़े, जी हजरत काका रज़ी अल्लाह तआला को अमीर बनाए। तो मैंने कहा नहीं, अमर इब्न अबसा रज़ी अल्लाह तआला को बनाए। नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो बंदा बेहतर। नहीं, जो मैंने नाम लिया है ये बंदा ठीक। दोनों की आवाजें बुलंद हो गई। भाई एक आपने मशवरा पूछा ही नहीं है, तुमने खुद मशवरा देना शुरू कर दिया, बैन का अमीर ये मुकर्रर करो। ला तुक़द्दिमू बैन याद, अल्लाह रसूल से आगे क्यों बढ़ रहे हो? नबी पूछे तो तुमने मशवरा देना था, पूछा नहीं है, तुमने बात शुरू कर दी और फिर आवाजें बुलंद कर दी नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में। खबरदार, मेरे नबी की आवाज से अपनी आवाज़ों को ऊंचा नहीं करना। अल्लाह के महबूब पूछे नहीं, बगैर पूछे तुमने मशवरे देने शुरू कर दिए, ये क्यों भाई? ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, न बुलंद करो अपनी आवाज़ों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से। मजलिस नबवी में आपसी आवाज़ से अपनी आवाज़ों को ऊंचा नहीं करना। इस पर लफ्ज़ लिख लें, आपसे गुफ्तगू करते वक्त, जल्दी करें, ला तरफ़ऊ पर, आपसे गुफ्तगू करते वक्त नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ों को ऊंचा न करो। नंबर 2, वला तजहरू लहू बिलकौल, और ना बुलंद करो आवाज़ वास्ते आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बिलकौल साथ बात के, बात करते हुए आवाज़ को ऊंचा न करो। कजहर बाज़िकुम लिबाज़, मिसल बुलंद करने आवाज़, बाँस तुम्हारे के वास्ते बास के, एक दूसरे के लिए आवाज बुलंद करके बातें करते हो। ऐसे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊंची आवाज में बात न करो। आपसे गुफ्तगू करनी है या आपकी मजलिस है, आवाज ऊंची न करो। मोना 2 बातें ज़हन में रखें, ला तरफ़ू अस्वातकुम, मजलिस नबवी में भी आवाज ऊंची नहीं करनी और आपसे गुफ्तगू करते वक्त भी आवाज ऊंची नहीं करनी। दोनों बातें हैं। मजलिस नबवी आपने लिखा नहीं? लिखा है क्या? हाँ, कहाँ लिखा है? मजलिस नबवी में ऊंची आवाज नहीं करनी और आपसे बात करते वक्त भी आवाज ऊंची नहीं करनी। वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होना हो तो न आवाज़ ऊंची करो वास्ते आपके, साथ बात के बात करते हुए आवाज़ ऊंची न करो। मिसल बुलंद करने आवाज़, बास तुम्हारे के वास्ते बास के, एक दूसरे को तुम ऊंची ऊंची आवाज़ में बुलाते हो, बातें करते हो, ऐसे न करो। क्यों? अनतहबता मिन अनतहबता, इबारती मिन महजूफ है, मिन
ان تحبط اعمالکم، اس خطرے کی وجہ سے کہ ضائع ہو جائیں گے تمہارے نیک اعمال اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔